السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے جسم و صورت کی نہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ علی بن حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ حشام بن الحکم نے آپ حضرات سے یہ روایت کی ہے کہ خدا جسم ہے، صمدی اور نورانی ہے اور اس کی معرفت ضروری ہے، اپنی مخلوق میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ وہ محسوس ہوتا ہے، نہ تلاش کیا جاتا ہے، بینائیاں اور حواس اس کو نہیں پا سکتے، نہ کوئی شے اس کا احاطہ کرتی ہے، نہ وہ جسم ہے، نہ صورت، نہ اس کے لیے خط ہے، نہ حد۔ حمزہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا جسم و صورت کے متعلق۔ آپ نے تحریر فرمایا، پاک ہے وہ اللہ جس کی مثل کوئی نہیں، نہ وہ جسم ہے نہ صورت۔ محمد بن زید سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے توحید کے متعلق سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے لکھ کر بھیجا، حمد ہے اس خدا کے لیے جو اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے اپنی قدرت و حکمت سے چیزوں کو ایجاد کیا۔ کوئی ایجاد کو باطل قرار نہیں دے سکتا اور نہ اس کے لیے کوئی علت ہے کہ اس کی ابتدا صحیح نہ ہو۔ اس نے جو چاہا پیدا کیا اور وہ اکیلا ہے، اور یہ پیدا کرنا اپنی حکمت کے اظہار اور اپنی ربوبیت کے اعلان اور اس کی حقیقت کے بیان کے لیے تھا۔ عقول اس کو ضبط میں نہیں لا سکتی، اوہام اس تک پہنچ نہیں سکتے، ابصار اس کا ادراک نہیں کرتے اور کسی مقدار سے اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اور عبارتیں اس کے اوصاف کے بیان سے عاجز ہیں، اور بینائیاں اس کے ساحت و جلال تک پہنچنے سے تھک گئی ہیں، اور صفات کے تغیر وہاں تک جا کر گم ہو گئے ہیں۔ وہ پوشیدہ ہے مگر بغیر کسی پردہ کے، اور مستور ہے بغیر کسی روک کے، وہ پہچانا ہوا ہے بغیر دیکھے ہوئے، وہ وصف کیا جاتا ہے اور بغیر صورت کے، اور تعریف کیا جاتا ہے بغیر جسم کے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بزرگ اور عالی مرتبت ہے۔ صفات الذات کے متعلق احادیث۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ خدائے عز و جل ہمارا رب ہمیشہ سے ہے، علم اس کی ذات ہے، وہ ہمارا جانا ہوا نہیں، سمع اس کی ذات ہے، وہ سنا ہوا نہیں، بصر اس کی ذات ہے، وہ دیکھا ہوا نہیں، قدرت اس کی ذات ہے، وہ قدرت دیا ہوا نہیں، یعنی اس کی تمام صفات عین ذات ہیں، حدوث کا ان سے تعلق نہیں، اس کی صفات ہماری سی نہیں کہ وہ ہماری ذات کو عارض ہوتی ہے۔ اس نے چیزوں کو پیدا کیا اور وہ معلوم نہیں ہے، اور ہمارا علم واقع ہوا پیدا ہونے کے بعد۔ اسی طرح سمع سے مسموع پر اور بصر سے مبصر پر، قدرت سے مقدور پر، واقع العلم علی المعلوم سے مراد یہ ہے کہ وہ متعلق ہوا اس چیز سے جو اس کو معلوم تھی، ازل میں اس کا علم اس پر منطبق ہوا۔ وقوع علم علی المعلوم سے مقصود یہ ہے کہ وہ چیز اس کے علم میں حاضر و موجود تھی اور اس کا علم متعلق تھا اس شے سے۔ علی وجہ الغیبت اس کا وجود بعد میں ہوا،
پس تغیر کا تعلق معلوم سے ہے نہ کہ علم سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا تو اللہ تعالی ہمیشہ متحرک رہا بحرکت فکریہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا بزرگ و برتر اس سے، کیونکہ حرکت ایک صفت حادث ہے فعل کے ساتھ، یعنی مخلوق ایک فعل ہے دوسرے فعل کی طرف محتاج حرکت ہے نہ کہ خالق، ورنہ اس میں اور مخلوق میں فرق نہ رہے گا۔ راوی نے کہا تو کیا خدا ہمیشہ کلام کرنے والا رہا ہے؟ فرمایا کلام تو ایک صفت حادث ہے قدیم نہیں، اللہ تعالی ہماری طرح کلام کرنے والا نہیں۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ خدائے عز و جل ہے اور اس کے سوا کوئی شے نہیں، وہ ہمیشہ سے عالم ہے، پس خلق عالم سے پہلے بھی اس کا علم اس طرح سے تھا جیسا کہ اس کے بعد۔ صفوان بن یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو لکھا، اس طرح دعا کرنے کے متعلق حمد ہے اس خدا کی جس کا علم انتہا درجے کا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے لکھا ایسا نہ کہو، اس کے علم کے لیے انتہا کا لفظ کہنا درست نہیں، بلکہ یوں کہو حمد ہے اس خدا کی جس کی رضا انتہا درجے کی ہے۔ ایوب بن نوح کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو لکھا اور خدائے عز و جل کے متعلق یہ سوال کیا، کیا وہ خلق و تکوین اشیاء سے پہلے ان چیزوں کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اور جب جانا تو ارادہ ان کی خلق و تکوین کا کیا یا اس وقت علم ہوا جب ان کو پیدا کیا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے قلم سے یہ جواب لکھا، وہ اشیاء کے متعلق ہمیشہ سے علم رکھنے والا ہے، ان کی خلقت سے پہلے بھی اس کا علم اشیاء کے متعلق ویسا ہی تھا جیسا ان کی خلقت کے بعد۔ جعفر بن محمد بن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کے دوستوں نے اختلاف کیا ہے علم باری تعالیٰ کے متعلق، بعض کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے عالم قبل فعل اشیاء، بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ خدا ہمیشہ سے عالم ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مانی ہے وہ کرتا ہے۔ پس اگر ہم علم کا ازلی ہونا بھی ثابت کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ثابت کرنا ہوگی جس کا اسے علم ہو۔ میں آپ پر فدا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ میں اس پر قائم رہوں اور تجاوز نہ کروں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے قلم سے مجھے تحریر فرمایا کہ خدائے تبارک و تعالی ہمیشہ سے عالم ہے۔ محمد بن مسلم سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے صفت قدیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ واحد و صمد ہے، ایک ہی معنی میں بہت سے معنی نہیں کہ علیحدہ علیحدہ ذاتیں سمجھی جائیں۔ میں نے کہا عراق کے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سنتا ہے بغیر اس چیز کے جس سے دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے بغیر اس چیز کے جس سے سنتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، ملحد ہیں اور خدا کو مشابہ بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ بغیر کسی آلہ کے سمیع و بصیر ہے، جس قدرت سے وہ سنتا ہے اسی سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس صورت سے بصیر ہے جیسا کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا خدا اس سے بلند و برتر ہے جو ان کی عقل میں آتا ہے، وہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ ایسا نہیں۔ ہشام بن الحکم نے ایک ملحد کی بات بیان کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کیا آپ کہتے ہیں کہ خدا سمیع و بصیر ہے؟ فرمایا بے شک وہ سمیع و بصیر ہے، لیکن سننے والا ہے بغیر کسی عضو کے اور دیکھنے والا ہے بغیر کسی آلہ کے، وہ اپنے نفس سے سنتا ہے اور اپنے نفس سے دیکھتا ہے۔ اور یہ میں نے نفس کہا اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اور ہے اور نفس اور ہے، بلکہ میں نے
ارادہ کیا اس لفظ اپنے نفس سے کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے اور تیرے سمجھانے کے لیے کیونکہ تو سائل ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اپنے کل سے سنتا ہے لیکن وہ یہ کل نہیں جس کے آگے باز ہو، یہ باز ہمارے لیے ہے۔ میں نے تو یہ تیرے سمجھانے اور اپنے نفس سے اس کو الگ کرنے کے لیے کہا۔ میرا مقصد اس کل سے یہ ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، عالم ہے، خبیر ہے، بلا اختلاف ذات و اختلاف معنی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔